کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ مہاجرین و انصار وہ اولین پہلے لوگ سبقت کرنے والے اور جو احسان بلائی خیر کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب پر راضی ہو گیا ہے اور یہ سارے اپنے رب پر راضی ہو گئے۔ ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی۔ فتح مکہ ہو گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین کے لیے نکلے طائف کی طرف۔ بنو حوازن اور ثقیف کے ساتھ جو مارکا تھا، 10,000 صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ مکہ مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 مکہ سے شامل ہوئے، 12,000 کا یہ لشکر تھا۔ اور یہ لشکر چلا اور جا کر جب انہوں نے مقابلہ کیا، ابتدائی طور پر وہاں بنو حوازن قبیلے کے تیر اندازوں نے تیر اندازی کی، ایک دفعہ تو صحابہ بکھرے، لیکن پھر اپنی قوت یکجا کر کے دوبارہ جب انہوں نے حملہ کیا، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور اللہ نے صرف دنیا میں ان کو فتح نہیں دی بلکہ فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے سکینت نازل کی حنین کے موقع پر اپنے رسول پر اور باقی مومنوں پر۔ تو جب باقی مومنوں پر اللہ کی سکینت نازل ہوئی ہے تو ان میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، وہ بھی قرآن کریم کی آیت کا مصداق ہے۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ شامل ہوئے تھے ان میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔